انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس ایبٹ آباد میں پالا ہوا ہے. جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا آپ کے لیے؟ یہاں تو کوئی سانپ سونگ گیا تھا, یہاں تو آرمی چیف کے منہ سے چون ہی نکل رہی تھی, یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا, نہ پرائم منسٹر تھا, وہ گیلاری تھا, نہ زرداری. 4-5 دن سناٹا چھایا ہوا تھا, وہ آ کے مار کے چلے گئے. ہمارے ملک میں دنیا میں ذلیل ہوئے ہم. کیا لوگ بیوقوف ہیں کہ جدھر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے؟ اسی فوج نے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے, جب مجھے ISI نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا, اب سے نہیں 25 سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں. کیونکہ میرے پیسے ملک سے باہر نہیں پڑے ہوئے, میری کچھ میں نے بھاگ کے, میرے اوپر 145 کیسز سے ملک چھوڑ کے باہر نہیں بھاگا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ECL پہ نہ ڈالنا, کہ میں ڈالو مجھے ECL پہ, میں جانا نہیں چاہتا ملک سے باہر. لیکن آج میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑے والی کوئی ویڈیو نہیں دکھانا چاہتا جس میں پارٹیسپینٹس ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہے ہوں, لڑ رہے ہوں. آج آپ کو میں لیے چلتا ہوں 2 سال پہلے جب عمران خان صاحب پر نیشنل میڈیا پر پابندی لگا دی گئی تھی. اور اس وقت آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنا خطاب جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کیا کرتے تھے, ایک بہت مشہور و معروف ان کی ویڈیو ہے جس وقت انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی تھیں کہ جس کا جواب ISPR نے دیا تھا, اور پھر انہوں نے ISPR کے جواب میں کون سی ویڈیو پہ کیا باتیں کی تھیں. آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس کے اوپر ہم تبصرہ کریں گے. آپ نے کچھ پیچھے, میں جب جیل میں تھا تو باتیں کی, میں ان کے کوئی جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھیں, آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا جی میں دوگلا ہوں, کہ میں ایک طرف کہتا ہوں فوج میری ہے اور دوسری طرف میں اس کی تنقید کرتا ہوں یا جو بھی برا بھلا کہتا ہوں. آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنے میں نے پہنچایا. دوسرا آپ نے ریمارک پاس کیا. اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کریں گے ان کو. دیکھیں ISPR صاحب, میری ذرا غور سے بات سن لیں. آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا, عزت دلوائی اپنے ملک کو. اٹھا کے دیکھ لیں, آپ بھول گئے ہوں گے, آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کیا نیچے کی. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارا گیا جی فوج دوگلی ہے, کیونکہ تب مشرف کا مارشل لا تھا, یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے, کرتی کچھ ہے, کہتی کچھ ہے, ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے. ڈبل گیم, دوگلا تب نام استعمال ہوتا تھا, پاکستان کو ورڈ ہی دوگلا استعمال کرتے تھے, ڈبل گیم کا نام کرتے تھے. ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں, کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی, کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا. جب اسامہ بن لادن, جب وہ ایبٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا, آپ کو پتا ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزری آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس ایبٹ آباد میں پالا ہوا ہے. جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا آپ کے لیے؟ یہاں تو کوئی سانپ سونگ گیا تھا, یہاں تو آرمی چیف کے منہ سے چون ہی نکل رہی تھی, یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا, نہ پرائم منسٹر تھا, وہ گیلاری تھا, نہ زرداری. 4-5 دن سناٹا چھایا ہوا تھا, وہ آ کے مار کے چلے گئے. ہمارے ملک میں دنیا میں ذلیل ہوئے ہم. میں بولا تھا, میں ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے. میرے 3.5 سال میں دیکھیں کہ پاکستان فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا. ذرا اٹھا کے دیکھیں, آپ کے سامنے ہے وہ, کیا فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا؟ فوج کو لوگ پسند کرتے تھے. جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاقو مارا, لیکن پاکستان کے بدنام ترین مجرموں کو آ کے اوپر بٹھا دیا, تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بھلا کہا گیا یا اس آدمی کی وجہ سے جس نے, اس نے کیا سمجھا کہ لوگ, یہ بتائیں نا, کیا لوگ چونٹیاں ہیں؟ کیا لوگوں میں عقل نہیں ہے؟ کیا لوگ بیوقوف ہیں کہ جدھر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے؟ کیا لوگ 30 سال سے ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے؟ اسی فوج نے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے, جب مجھے ISI نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا, اب سے نہیں 25 سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں. کہ جی اب چائنا سے واپس آئے تو یا زرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو فلانی پراپرٹیز, ہمیں جو انہوں نے پراپرٹیز دکھائی ہیں وہ اس سے اربوں ڈالرز کے اندر پراپرٹیز ہیں. اور ایک دم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے صاحب ادھر چلے جائیں اور اس کو کہہ کہ جی بڑا بہت اچھا کیا, اب عمران خان برا, یہ اچھا ہے. لوگوں نے نہیں تسلیم کیا, میں نے نہیں برا بھلا کہا فوج کو. جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس ملک, اس کی ہماری فوج کو برا کیا, اس کی وجہ سے ہوا, میری وجہ سے نہیں ہوا.
اور یہ کہنا کہ یہ قوم ایکسپٹ کر جائے ان لوگوں کو، کس نے میموگیٹ کیا تھا؟ کیا حقانی نے جا کے امریکنوں کو نہیں کہا تھا جو کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں کہ مجھے، انہوں نے کہا زرداری کہہ رہا ہے کہ مجھے میری فوج سے بچا لو، امریکنوں کو کہہ رہا ہے، یہ میں نے کہا تھا؟ کیا جب نواز شریف جا کے چھپ کے کھٹمانڈو میں مودی سے چھپ کے ملاقات کر رہے کہ جی میری فوج کو نہ پتہ چل جائے، اور اسے، اور پھر وہ جو ڈان لیکس میں جب وہ کہتا ہے ڈان لیکس میں کہ جی دہشت گردی انڈورس کر رہا ہے ہندوستان کا اوپینین کہ فوج دہشت گردی کر رہی ہے، آپ ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیں اور ہمیں کہیں کہ ہم ان ساروں کو تسلیم کر لیں، اور ہم اگر پروٹیسٹ کریں تو ہمیں جیلوں میں ڈال دیں، ہم پروٹیسٹ کریں ہمارے پر FIR کاٹ دیں، ہم کچھ کریں آپ اینٹی اسٹیٹ ہمیں قرار دے دیں، لیکن آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ مجھے گولیاں لگی ہیں، مجھے پتہ ہے کس نے کون ذمہ دار ہے، کیا مجھے ایکس پرائم منسٹر جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ، مجھے یہ حق نہیں ملا کہ میں اپنی FIR کٹوا سکوں؟ ISPR صاحب فرمان دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے۔ بھی آپ ہیں کون کہنے والے؟ یہ کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے؟ ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر واردات ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے FIR کٹوانا، تفتیش ہو، بے قصور ثابت ہو جائے، بسم اللہ۔ لیکن آپ تو بیٹھ کے فرعون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں کہ جی وہ تو ہمارا، میں نے تو غلط الزام، اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ عمران خان کو 50 سال یہ قوم جانتی ہے، اس قوم کی تاریخ میں اگر کسی ایک آدمی کو اس قوم نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے، جو سب سے زیادہ خیراتی کام وہ عمران خان کر رہا ہے، اور وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ دیانتدار آدمی ہے، وہ چوری نہیں کرتا پیسے، وہ سچ بولتا ہے۔ عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا، عدالت نے، سپریم کورٹ نے کہا صادق اور امین ہے۔ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کبھی ISPR نے اس طرح کی باتیں نہیں کی، آپ تو کود کے آگے پالیٹکس میں، آپ پارٹی بنا لیں اپنی۔ ناظرین کرام، یہ وہ زمانہ تھا جس وقت عمران خان صاحب پہ ابتلا کا جو ہے وہ ابتدا ہوئی تھی، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ناطقہ اس طرح بند کیا کہ ان کی گورنمنٹ کو گرا دیا، جو تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لے کر آگے، پھر اس کے بعد یہ جو رجیم چینج ہوا، یعنی PDM کی حکومت آ گئی، پھر پورے کا پورا باقی سلسلہ آپ کو پتہ ہے۔ نیشنل میڈیا پہ خان صاحب کی کوئی آواز جو ہے وہ سنائی نہیں دی جاتی تھی، جس طرح کہ اب تک وہی قدغن ہے، وہی پابندی ہے۔ لیکن آج کے دور میں اور اس دور میں یہ فرق تھا کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ قید میں نہیں تھے، بلکہ وہ زمان پارک سے ڈائریکٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتے تھے، اور آپ نے ان کی کئی مشہور و معروف جو ہے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ان دنوں۔ یہ جو ویڈیو زیر نظر آپ نے دیکھی ہے، یہ ویڈیو اس لحاظ سے مشہور ہوئی تھی کہ ISPR صاحب جو جنرل صاحب ہیں، ان کا ڈائریکٹ جواب جو دیا تھا پھر عمران خان صاحب نے، جس میں انہوں نے وہ مشہور و معروف جملے کہے تھے کہ ISPR صاحب آپ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جس وقت میں نے ملک کا نام روشن کیا۔ تو ناظرین کرام، یہ ویڈیو بہت مقبول ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ، یعنی ملینز میں اس کے ویوز گئے تھے۔ آج میری نظروں سے گزری تو میں نے کہا چلیں آپ سے دوبارہ شیئر کرتے ہیں، اور آپ کی یاداشت جو ہے وہ تھوڑا سا ریکال کرواتے ہیں آپ سے، اور دکھاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو شروعات ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ، یا پھر جو جب انہوں نے نو کیا تھا، ایبسلوٹلی ناٹ کیا تھا، یعنی نہ صرف امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ بولا تھا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا، تو عمران خان صاحب نے کم از کم اپنے اپنا جو رول تھا وہ نبھا کے بتایا۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر سوار ہو کر ضرور آئے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنا رخ جب دیکھا، جب انہوں نے اپنی تبدیلی، جب انہوں نے کہا کہ نہیں اب مجھے اس طرح نہیں کرنا، اور ایک غیرت مند آدمی کا جو کردار تھا وہاں سے عمران خان صاحب کا جب شروع ہوا، تو پھر یہ ویڈیو جو تھی یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اور پھر انتہا جب آپ دیکھتے ہیں تو آج خان صاحب جیل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے جیل میں بیٹھے ہونے کے باوجود جو ہے عوام انہیں پوجتی ہے، عوام انہیں چاہتی ہے۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں، کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔